بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازے رکھا تھا اور وہ شخص اپنی بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال کے بعد، بیوی کی جدائی کے بعد اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پر سوتا وہیں پر جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا تھا، روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، میں تو اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، بیوی کے انتقال نے مجھے چکناچور کر دیا، مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بیوی اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کے حالت زار دیکھی، تو آپ نے فرمایا، رو مت، تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی گئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تمہیں رونا نہیں ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کندہ مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، پھر ایک قدم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ حبشی، بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ حبشی کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی لیے جب زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ مجھے کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اس شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا۔ جب وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا کہ حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا، اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کندہ مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھڑاتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت، یہ میری بیوی ہے، یہ وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا تھا، اس عورت کی جدائی نے مجھے چکناچور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز رو رو کر تھک گیا تھا، عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں؟ میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کو گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا کہ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نوازا رکھا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی تو وہ خوبصورت اور اس شہزادے پر فدا ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشارے میں بات کی اور اب اس عورت نے اپنی خاوند کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔
پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری حسین و جمیل بیوی تو یہ ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میری بیوی کہاں گئی۔ بہرحال پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس شخص نے کہا، تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، اے شخص، کون سی بیوی؟ تیری بیوی، یہ تو میری داسی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا، تو ہی اسے بتا دے کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری داسی ہے؟ بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں، میں تو اس شہزادی کی داسی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے فرمایا، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی داسی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جسے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا، اور جسے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے پر کفر کی حالت میں، وہ کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی، عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی توجہ ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بے وفاؤں سے عشق نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، ساری رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیوں ساری رات مصلی پر بیٹھتا رہتا ہے؟ یہ بتا، کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب بھی ملا ہے یا نہیں؟ وہ شخص بولا، مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ شیطان نے کہا، پھر تجھے اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ؟ جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلی اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا۔ اللہ جب جواب نہیں دیتا پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ خواب میں کسی نے کہا، اے میرے بندے، کس نے تجھے کہا کہ میں تجھے جواب نہیں دیتا؟ اے میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے پھر دوبارہ اللہ اللہ کہتا ہے تو وہی تو میرا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کہنے سے بعد میں تیرے اندر عزت ڈال دی جاتی ہے، تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں کہ ایک بار اللہ کہنے سے بعد دوسری بات خود تیرا جی کرتا ہے اللہ کہنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا اپنے دوستوں میں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔